السلام علیکم دوستو، اسلام اور موجودہ حالات کی درستگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسی کے متعلق بہت اہم لیکچر دیا ہے، تو سب سے پہلی ویڈیو دیکھے اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اسلام لفظ آیا ہوا ہے لفظ سلم سے، جس کے معنی ہیں سلامتی، امن۔ اسلام لفظ سلم لفظ سے بھی آیا ہے، جس کے معنی ہیں اپنی رضا اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے کرنا۔ اگر مختصراً ڈیفینیشن اسلام کا جاننا چاہے تو اسلام کے معنی ہیں امن، سلامتی حاصل کرنا، اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد۔ اور جو کوئی انسان اپنی رضا اللہ کے حوالے، خدا کے حوالے کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا اور اس کے بانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں اسلام بہت پہلے سے ہے، انسان کے اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر، آخری بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، نہیں ہے کوئی بھی امت جس میں ہم نے ایک خبردار کرنے والا، ایک پیغمبر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 25 پیغمبروں کے نام ہیں۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے۔ کوئی بھی مسلم نہیں ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے۔ اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام میں فرض ہے کہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا۔ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے، ایک مہان پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے، بنا کوئی والد کے، بنا کوئی پتا کے، جو بہت سے ماڈرن ڈے کرسچن آج نہیں مانتے، ماڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے۔ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور کوڑ کو سدھارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے۔ اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے۔ قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164، اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں، ہم کچھ پیغمبروں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نہیں۔ نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، اور اس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر
265 and 266. यहां अल्लाह सुब्हाना व तआला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस जमीन पर 1,24,000 पैगंबरों को भेजा. नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में. लेकिन जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे और उनका पैगाम मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक दौर के लिए था. मिसाल के तौर पे कुरान में जिक्र आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे. अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा पैगंबर बनी इसराइल के लिए. जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी यह पैगाम लिखा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे. कई जगह लिखा है. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में भी लिखा है. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने अपोस्टल से, अपने साथियों से, कहते हैं, गो इन नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स. जेंटाइल्स के पास मत जाइए. जेंटाइल्स वो लोग हैं जो गैर यहूदी हैं. अगर कोई इंसान गैर यहूदी है उसे कहते हैं जेंटाइल. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते आप मत जाइए गैर यहूदी के पास. एंटर नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सैमरिटीन्स. आप सैमरिटीन्स के शहर में मत जाइए, बट रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल. लेकिन आप जाइए उन भटके हुए बनी इसराइल के पास, भटके हुए यहूदी के पास. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के लिए. मैं सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया हूं. लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत के लिए भेजे गए थे. लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी हैं, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है. क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे. वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरो व नज़ीरो. हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है एक आलमी पैगंबर जैसा बना के, ताकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके. लेकिन अक्सर इंसान आज भी इसको नहीं जानते. क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे. वो सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे. इसीलिए इनका तस्करा, इनकी पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर अहम मजहब की किताब में मौजूद है. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में कि वो लोग मानते हैं एक अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है. अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूद और ईसाई मानेंगे वो अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है. अल्लाह ताला फरमाते सूरह सफ में सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, ईसा इब्न मरियम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए, और उन्होंने कहा या बनी इसराइल
میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے، اور ریکنفرم کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے وہ توراہ، وہ وحی جو پہلے آ چکی ہے، اور یہ بتانے کے لیے، یہ بشارت دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام ہے احمد۔ اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کی پیشن گوئی، ان کی بھوشیوانی توراہ اور انجیل میں بھی ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں، بھوشیوانی کے بارے میں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، بک آف ڈیوٹرانومی میں، چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall command all that I say۔ خدا کہتے موسیٰ علیہ السلام سے، میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا، اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دہرائے گا۔ یہ پیشن گوئی کئی عیسائی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیزس کرائسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پیشن گوئی کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور دونوں یہود تھے۔ اگر یہ دو نقطے کافی ہیں اس پیشن گوئی، اس بھوشیوانی کو پورا کرنے کے لیے، تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، سارے پیغمبر اس بھوشیوانی کو پورا کرتے ہیں۔ سارے پیغمبر جس کا ذکر بائبل میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہود تھے۔ مثال کے طور پر ڈینیل، آئزایا، ایزیکیل، سولومن، جان، میں پیس بی اپون دیم آل، یہ سارے پیغمبر پیشن گوئی کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 کی اشارہ کر رہی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اس پیشن گوئی میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren، ایک پیغمبر آئے گا جو آپ کی برادری میں سے رہے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہود کی برادری میں سے ہیں، اور آگے لکھا ہے لائک انٹو دی، موسیٰ علیہ السلام جیسا۔ ہم جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں قدرتی طور پہ پیدا ہوئے تھے، دونوں کے والدہ تھے اور والد تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ نہیں پیدا ہوئے، وہ ایک معجزہ سے پیدا ہوئے۔ اٹ واز اے میراکولس برتھ۔ ان کی والدہ تھی لیکن والد نہیں تھے، وہ بنا پتا کے پیدا ہوئے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے تھے، ہم جب بائبل پڑھتے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی موت ایک قدرتی موت تھی، they had a natural death۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام he did not die naturally، ان کی موت قدرتی موت نہیں تھی۔ قرآن مجید میں لکھا ہے
سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اپنی طرف. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی. اور بائبل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں, میں یہ ثابت کر چکا ہوں میرے دوسری تقریر میں, واز جیزس ریئلی کروسیفائڈ پیس بی اپون ہم, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا, ان کی موت نہیں ہوئی. لیکن عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھائے گئے تھے. یہ وقت نہیں ہے بحث کرنے کا کیا وہ صلیب پہ چڑھائے گئے تھے, کیا اٹھایا گیا ہے زندہ انہیں. لیکن دونوں مسلمان اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قدرتی موت ان کی نہیں ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا, ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا. When he approached his own did not receive him. وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے دور میں حاکم تھے. اس کے معنی وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 36 میں, مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ. میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. کئی یکسانیت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے, اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا. If you don't believe in him, I will require of thee, I will take revenge. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ بانی پیشن گوئی کئی جگہ پہ ہے. اگر آپ پڑھتے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دی جائیں گی ایک ان پڑھ پیغمبر کو, ایک ان پڑھ نبی کو, اور اس سے کہا جائے گا آپ پڑھو, اور وہ کہیں گا کہ میں ان پڑھ ہوں. بالکل یہ واقعہ پیش آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی فرسٹ ریویلیشن جب نازل ہوئی, اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہلی وحی لے کے آتے اور کہتے اقرا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں ان پڑھ ہوں. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کئی بھوشیوانی ہیں صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ, بھوشیوانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. ان دا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے حکم ممتقم وکل محمدم زیدودی و زیرائی بین جروسلم. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے his mouth is most sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, he is my friend, O daughters of Jerusalem. اس کا منہ بہت میٹھا ہے, he is altogether lovely, وہ پیارا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ میرا دوست ہے, اے یروشلم کی بیٹیوں. اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمدن,
हिब्रू जबान में रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ा गया इम, तो हो जाता है मोहम्मदिम। जिस तरीके से खुदा का लफ्ज हिब्रू में एलो, उसको जोड़ा जाता है इम, तो हो जाता है एलोहिम। तो एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जोड़ा गया इम और हो जाता है मोहम्मदिम। लेकिन उसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में है ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उनका जिक्र नाम से भी है मोहम्मदिम। अब हम तस्करा करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्यू टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मैं मेरे वालिद से, पिता से दुआ करूंगा आपके लिए एक सहायक भेजे। इंग्लिश में है आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर। एक मददगार भेजने के लिए मैं दुआ करूंगा। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 15 में वर्स नंबर 26 में, एंड व्हेन आई प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर एंड व्हेन ही सेंड्स यू अ कंफर्टर ही विल अबाइड विथ यू फॉर एवर। जब मेरे वालिद एक सहायक, एक मददगार आपके लिए भेजेंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन में जिक्र है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 7 में, nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter shall not come, for if I depart shall he come। इसके मानी है इट इज एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई गो अवे। आपके लिए बेहतर है, ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं, आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं। फॉर इफ आई गो विल ही कम, क्योंकि जब मैं जाऊंगा वो आएगा। व्हेन आई गो शैल ही कम। नेवरदलेस आई टेल यू द ट्रूथ, इट इज एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई गो अवे, फॉर इफ आई गो नॉट अवे ही शैल नॉट कम। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा वो आएगा। इसकी शर्त है ये कंफर्टर, ये सहायक, ये मददगार के आने की शर्त है कि ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया से जाएंगे, फिर वो कंफर्टर, वो सहायक आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणी होली स्पिरिट की तरफ इशारा कर रही है, रूह कुद्दूस की तरफ इशारा कर रही है। इस भविष्यवाणी की शर्त है कि ये कंफर्टर, ये मददगार, ये सहायक तब आएगा जब ईसा अलैहि सलाम जाएंगे। जब तक वो नहीं जाएंगे ये कंफर्टर, ये मददगार नहीं आएगा। हम जानते हैं कि रूह कुद्दूस, बाइबल में इसका जिक्र है कि ईसा अलैहि सलाम के पहले थे। ईसा अलैहि सलाम पैदा होने के पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि ही वॉज देयर इन द वूम ऑफ एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के पेट में जब यहया अलैहि सलाम थे, रूह कुद्दूस मौजूद थे। और जब ईसा अलैहि सलाम बैप्टाइज हो रहे थे उस वक्त भी रूह कुद्दूस था। तो इसीलिए यह भविष्यवाणी रूह कुद्दूस, होली स्पिरिट की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इन द न्यू टेस्टामेंट, जो ग्रीक लफ्ज है वो है पेरिक्लिटोस, जिसके मानी है प्रेजवर्दी, जो तारीफ के काबिल है। उसे चेंज किया गया है टू पैराक्लिटोस। पेरिक्लिटोस को चेंज किया पैराक्लिटोस, और पैराक्लिटोस के मानी है, उसका तर्जुमा करते हैं बाइबल में कंफर्टर, सहायक, मददगार। जो भी है ये सारी मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तौर पर फिट होती है, जचती है। इसीलिए यह भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। और आगे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 to 14 में, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. इसमें साफ लिखा है I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। बनी इस्राएल से कहते हैं मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप इस बात को अब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो
جب آئے گا وہ آپ کو ساری حقیقتیں بتائے گا. وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہے گا, لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ کہے گا, وہ میری تعریف کرے گا. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف عیسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور کئی بھوشیوانی بائبل میں ہیں. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں نے کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب, ایک وحی نازل کی ہے, لیکن نام سے صرف 4 کتابوں 4 وحی کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں. توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر, اور آخری وہی قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کئی وحی, کئی کتابیں ہم نے نازل کی. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وغیرہ. لیکن جتنی بھی کتابیں, جتنی بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئی, وہ صرف ایک قوم کے لیے آئی تھی, صرف ایک امت کے لیے, اور اس کا سارا پیغام محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری وحی ہے, آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی, وہ سارے انسانیت کے لیے بھیجی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں, الف لام را, ہم نے کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ انسانیت کو, ساری انسانیت کو اندھیرے سے اجالے میں لے جائے, روشنی تک لے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں, یہ قرآن نازل کی گئی ہے سارے انسانیت کے لیے, اور لوگ یہ جان لے کہ ایک ہی خدا ہے, اور لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ انسانیت کے لیے, اور دا مین آف انڈرسٹینڈنگ, جو حکمت والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا تھا قرآن, ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر, اور یہ کرائیٹیریا ہے ججمنٹ کے لیے, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی چیز ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں, قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے, لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر. اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز. اسلام کے 5 ارکان ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسرا اقیم الصلاۃ, تیسرا زکوٰۃ, چوتھا صوم, اور 5واں حج. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت. سب سے پہلا رکن توحید, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو، لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے کتاب پر، اور اس کے نبیوں پر، اس کے پیغمبر پر، اور قدر۔ یہ ہے ایمان کے 6 ارکان۔ میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے، کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے، اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں، ہم ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فور دعویٰ، دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلمان سے آپ بات کرتے ہیں، یہ آیت بہت اہم ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف مختصر سی کی گئی ہے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی، یہ ٹچ سٹون ہے تھیولوجی کی، ایک طلسمہ ہے۔ اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خدا صحیح خدا ہے کہ نہیں، آپ اس کو سورہ اخلاص کے بنیاد پہ تولے، جج ہم آن سورہ اخلاص، اور اگر وہ سورہ اخلاص کے کنڈیشنز جو بھی شرائط ہے اس کے اوپر اترتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسے ماننے میں کہ وہ خدا ہے۔ اور یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں، شما اسرائیل ادنی الحین و ادنی خد، یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord، سنو اے بنی اسرائیل، ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا تھا سب سے پہلا حکم کیا ہے، which is the first of the commandment، انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہرایا، جس کا ذکر ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد، یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord، سنو اے اسرائیل، ہمارا خدا، ہمارا رب ایک خدا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں،
اللہ سبحانہ و تعالی شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی اور گناہ ہو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے, بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 to 5, اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9 میں, Thou shall have no other God besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اس کے معنی ہے, Thou shall have no other God besides me. آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں. خدا فرماتے ہیں بائبل میں, آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. آپ کوئی بھی بت نہ بنائیں, کوئی بھی عکس نہ بنائیں, چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں جیسی ہو, اس زمین پہ ہو, یا زمین کے نیچے پانی میں ہو. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. آپ نہ ان کو سجدہ کرو, نہ ان کی عبادت کرو, کیونکہ میں ایک خدا ہوں, جلن رکھنے والا خدا ہوں, غیرت مند خدا ہوں. قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے. وقال المسیح, لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ, عبادت کرو اللہ کی, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انہوں میں شرک باللہ, اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ آپ کے لیے جنت حرام فرمائیں گا, آپ کے لیے جنت سورگ حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور آپ کے لیے صرف دوزخ کی انگار ہے, اور آخرت میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, انہوں میں شرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت, heaven, paradise is forbidden for him. نہیں, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. ایک بھی بنا شبہ, ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یا وہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. بائبل کے بہت سے ورژنز ہیں. میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا. اگر کوئی بھی عیسائی, کوئی بھی بائبل میں سے ایک بھی صاف جملہ بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ, جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یا خود کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو, تو آج میں عیسائی بننے کو تیار ہوں.
میں باقی مسلمان بھائیوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ کمپیریٹو ریلیجن میں شاید زیادہ جانکاری نہیں رکھتے ہوں گے. آئی ایم ریڈی ٹو پٹ مائی ہیڈ آن دا گلوٹین. میں تیار ہوں اگر کوئی عیسائی بھائی صاف الفاظ میں بنا کوئی شبہ بائبل میں سے کہیں بھی مجھے دکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, تو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں, اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں, چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے پتا مجھ سے مہان ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے پتا سب سے مہان ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیول ود دا اسپرٹ آف گاڈ, میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول, میں خدا کی انگلی سے, میں خدا کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جیسے میں سنتا ہوں اس طریقے سے میں انصاف کرتا ہوں. And my judgment is just. اور میرا انصاف صحیح ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں میری رضا پہ نہیں چلتا ہوں, میں رضا پہ چلتا ہوں خدا کی. اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی رضا سے چلتا ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, مسلمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. اور صاف انداز سے لکھا ہے اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 جید میں الرحیم, الحکیم, الخالق 99 اور سب سے اونچا اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہے. ہم اللہ کو اللہ
کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ. کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز, پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں, کوئی جمع نہیں. کل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. جب ہم گاڈ کو ڈی ای ایس ایس جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس, فیمیل گاڈ, مؤنث خدا. اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں, نہ مؤنث نہ مذکر. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا, اللہ ابا نہیں ہے. جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر, اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے. لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا, اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی, دیوتا, خدا, خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے, کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے. اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ, گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15, چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34, اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46, کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی. ہیبرو کوٹیشن ہے ایلائی ایلائی لما سبقتنی, جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me, اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me, یہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہندی یا اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا ہو جاتا ہے اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہے, سسٹر لینگویجز. ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ, عربی میں کہتے ہیں اللہ, ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے, چاہے انگریزی میں ہو, ہندی میں, اردو میں ہو, آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں. لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34, اس کا اوریجنل ہیبرو میں ذکر ہے. اللہ لما سبقتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے, چاہے وہ انگریزی بائبل ہو, ہندی بائبل ہو, اردو ہو, مراٹھی ہو, اللہ لما سبقتنی موجود ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گاڈ وائی thou forsaken me, یا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا. تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو, لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا. یہ تھا پہلا رکن. دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ, ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے, مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس, یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. چونکہ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90, جس میں فرمایا گیا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसुरु, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। इसमें हम हिदायत पा रहे हैं। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फाल मत खोलो। हो सकता है मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 की तिलावत करते, जिसमें लिखा है रिश्वत मत दो। यहां हमें हिदायत मिल रही कि रिश्वत देना हराम है। इसीलिए मैं पसंद करता हूं सलाह का तर्जुमा करने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45 में, उतलू मा हुआ मिनल किताबी व अकीमुस सलाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, आप तिलावत करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है और सलाह कायम करो, क्योंकि सलाह आपको बुराई से रोकती है और बेशर्मी से रोकती है। लेकिन जब आप आजान सुनेंगे और आप सलाह की तरफ जा रहे हैं और कोई आपसे पूछेंगे आप कहां जा रहे हैं, आप अगर कहेंगे आई एम गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं जहन को बदलने जा रहा हूं या मैं जहन की धुलाई करने जा रहा हूं, अजीब लगता है। तो अंग्रेजी में अगर कोई कहता है कि आई एम गोइंग फॉर प्रेयर्स, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि सलाह का सही तर्जुमा प्रेयर नहीं है, नमाज भी मुकम्मल तौर पे नहीं है। सलाह के सही मानी है सलाह, जिस तरीके से अल्लाह के सही तर्जुमा गॉड या खुदा नहीं है। लेकिन जब हम गैर मुस्लिम से बात कर रहे हैं, उसको इस्लाम समझा रहे हैं और अल्लाह के बदले वर्ड गॉड या खुदा इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। इसी तरीके से टू प्रे इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन फॉर सलाह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कम से कम आपको हर रोज 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए। और इसका जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 78 और सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 130 में। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छे जिस्म के लिए 3 बार खाना जरूरी है, उसी तरीके से अच्छे ईमान के लिए, अच्छे सोल के लिए 5 टाइम 5 वक्त सलाह जरूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से फरमाया सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 से 12 में अल्लाह ताला फरमाते, ए मूसा, जब मूसा अलैहि सलाम अंगार की तरफ जाते हैं तो एक आवाज आती है, ए मूसा मैं तेरा रब हूं, आप जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह पाक है, तुआ की वादी है, आप अपने जूते निकालो। इसका जिक्र बाइबल में भी है, लिखा हुआ है बाइबल में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में। गॉड टेल्स टू मोसेस, पीस बी अपॉन हिम, डू नॉट ना हिदर, पुट ऑफ thy shoes from thy feet, for the place where thou standeth is holy ground। आप नजदीक मत आओ, आप अपने पैरों से अपनी जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं वो पाक जमीन है। इसका जिक्र फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में, डू नॉट ना हिदर, पुट ऑफ thy shoes from thy feet, for the place where thou standeth is holy ground। नजदीक मत आओ, अपनी जूतियां निकालो अपने पैरों में से, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं वो एक पाक जमीन है। इसीलिए सलाह के पहले हम अपने जूते निकालते हैं। लेकिन अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सुनन अबू दाऊद में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह बाब नंबर 240 हदीस नंबर 653 653, अमर इब्ने शुएब वो फरमाते, मेरे पिता ने कहा कि मेरे दादा ने कहा
کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بغیر. اسی لیے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, جوتے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, صلاۃ کے پہلے آپ اپنا چہرہ دھو, اپنے ہاتھ دو کونی تک, سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنے تک دھو. وضو کرنا صلاۃ کے پہلے فرض ہے. یہ چیز بائبل میں بھی آتی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسڈس میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جب وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا. اس کا ذکر بک آف ایکٹس میں بھی ہے چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں, جس میں لکھا ہے پال آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں. بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاۃ کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان باب نمبر 75 حدیث نمبر 692. یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے, ہم جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندھے اور شولڈرز ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے. ہمارے کندھے بازو والے کندھے کو لگتے تھے, ہمارے ایڑیاں بازو والے ایڑیاں کو لگتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 245 حدیث نمبر 666 666, اللہ کے رسول صلاح شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں اپنی قطار کو سیدھی کرو, کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو شیطان کے لیے. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزیم میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے, وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے, رنگ کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان, جو مال کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان. چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان, جب نماز کے لیے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. چاہے وہ راجا ہو یا فقیر ہو, اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا جات پات کا شیطان, چاہے سفید آدمی ہو یا کالا آدمی ہو, نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. یلو اور براؤن, پیلا یا گھیواں, جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھے ملانا فرض ہے. اور صلاح میں سب سے اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ سجود کی, سب سے اہم بھاگ صلاح کا ہے سجدہ. اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم 92 ٹائمز 92 بار آیا ہے قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43, یا مریم مقنتی لی ربی کی وسجودی ورقئی مع الراکعین, اے میری آپ رکوع میں جاؤ, آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو آپ رکوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے صلاح کا.
تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ اہم لیکچر سن لیا ہوگا۔ یقیناً اگر بندہ سوچ لے ہمارے حالات کیسے درست ہوں گے، ہم جس وقت پریشان ہے، طرح طرح کے مشکلات ہے، کوئی کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہے، کوئی مصیبتیں اس کے اوپر جو ہے نا مختلف قسم کی پریشانیوں نے اسے گھیرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، یعنی مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں۔ تو دیکھو، اگر ہم سوچیں کہ ان پریشانیوں سے انسان نکلے، راحت اور سکون والی زندگی اسے نصیب ہو جائے، تو سب سے بنیادی چیز جو ہے اس کی درستگی کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اسلام کو فالو کرے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ جو انسان ایسا ہو جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، اسے چاہیے کہ وہ کلمہ توحید پڑھے، دل سے گواہی دے دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ بنیادی شرط ہے ایمان کی اور اسلام میں داخل ہونے کی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے سکون ملے، راحت ملے، تو اسے چاہیے، ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، وہ ہے استغفار۔ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا۔ لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بار بار استغفار کی ورد کرتے رہے، دل اور زبان سے۔ دل میں پریشانی ہو، ندامت ہو، افسوس ہو پچھلے گناہوں کے اوپر، اگر کوئی گناہ کر رہے ہو اسے چھوڑ دیا جائے، فوراً آئندہ کے لیے عزم کیا جائے، ارادہ کیا جائے کہ میں نے اس رب کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس نے استغفار کو لازم، یعنی اپنے اوپر لازم کیا، استغفار کے کلمات بھی پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ، اللہ رب العزت اسے تمام پریشانیوں سے نجات کا راستہ نکال دیں گے، اسے نجات عطا فرمائیں گے تمام پریشانیوں سے، اور ہر تنگی سے اسے نکال دیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا وہم اور گمان بھی وہاں سے نہیں ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا کہ مجھے فلاں جگہ سے رزق آئے گا، فلاں جگہ سے رزق آئے گا، لیکن اللہ رب العزت بند دروازے ایسے کھول دیں گے کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ اس لیے استغفار کے بہت سے برکات ہیں۔ توبہ، خوشخبری ہو اس کے لیے، لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال کے اندر زیادہ استغفار پائے گے، خوشخبری ہے اس کے لیے۔ اور اس لیے استغفار میں اللہ کے سامنے انسان جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، عاجزی ہے، ندامت ہے۔ اس لیے استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو اس وقت موجودہ ہمارے جو مشکلات، پریشانیاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کو مضبوطی کے ساتھ تام لیں اور اپنے پچھلے زندگی پر توبہ کریں، جو گناہ ہو چکے ہیں اس سے ہم توبہ طائب ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت حالات بہتر فرمائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔